اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب کعبے سے کربلا تک کے تعلق سے۔ مجھے ندا نسیم کاظمی کہتے ہیں۔ امام حسین توحید خالص کے علمبردار ہیں، آپ محافظ اسلام ہیں، آپ پاسبان شریعت ہیں، اور آپ ہی سید الشہداء ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن پہ شجاعت، کہ جن پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول ہیں، اور آپ ہی وہ ہیں کہ جو باغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش رنگ اور خوشنما پھول ہیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ بات ہو رہی ہے امام علی مقام کے سفر کربلا کے تعلق سے، اور بہت ساری منازل کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اب جو قافلہ ہے، قافلہ امام حسین ہے، وہ مقام سالبیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ مقام کہاں ہے؟ اس مقام کے تعلق سے یا اس مقام سے کون سے واقعات جڑے ہوئے ہیں، آج اس تعلق سے کلام ہوگا، اور گفتگو فرمائیں گی ماشاءاللہ شریک پروگرام، شریک محفل، میری ساتھی اسکالر، کہ جن سے ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو پروگرامز کی سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بولنے پہ ملکہ حاصل ہے۔ اور جب بات ہو امام کیا کہنا چاہیے سید الانبیاء کے نواسے کی، امام علی مقام کی، تو ماشاءاللہ سیر حاصل، مکمل اور مدلل گفتگو میری یہ بہن فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ شہلا عباس صاحبہ موجود ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بات ہو رہی ہے امام علی مقام کے سفر کربلا کے تعلق سے، اور آپ نے جو گفتگو جہاں پہ آپ نے سلسلہ روکا تھا اور گفتگو کے سلسلے کو ہم نے منقطع کیا تھا، وہ مقام سالبیہ تک تھا، تو وہیں سے ہم چاہیں گے کہ سلسلہ جوڑیں آپ، اور آپ وہیں سے جوڑیے کہ منزل سالبیہ کہاں واقع ہے، اس کے اہم واقعات کون سے ہیں؟ جی، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام منزل بمنزل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب جو مقام ہے اس مقام کو سالبیہ کہتے ہیں۔ منزل زرود سے اگلا مقام ہے، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زہیر ابن قین کو امام نے طلب کیا ہے، اور یعنی یہ زرود کے بعد کا مقام جی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی منزل یعنی زرود کے بعد کی منزل سالبیہ ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو لوگ امام علی مقام کے پاس اس مقام پر آئے ہیں، اور یہ دو لوگ ہیں منذر بن مشمع الاسدی اور عبداللہ بن سلیمان، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام علی مقام کا خطبہ حج سنا ہے، اور جب امام نے ارشاد فرمایا کہ میں حج کو عمرے سے تبدیل کر رہا ہوں، اور میں خانہ خدا کی حرمت کو پامال نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی میں اپنی زندگی میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی خانہ خدا کی حرمت کو پامال کرے۔ جی، تو جب آپ نے یہ فرمایا ہے اور آپ چلے ہیں، تو اس وقت کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ان دونوں شخصیات یعنی منذر بن مشمع الاسدی اور عبداللہ بن سلیمان نے اسی وقت آپس میں یہ طے کیا کہ ہم مناسک حج ادا کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ امام علی مقام تک پہنچ جائیں گے۔ صحیح۔ چونکہ امام علی مقام کے ساتھ بچے ہیں اور خواتین ہیں، اس لیے امام منازل پر کچھ زیادہ توقف کرتے ہیں، جہاں خواتین ساتھ میں ہوں، بچے ہوں، وہاں ظاہر ہے کہ ایسی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ دو لوگ جو ہیں یہ تنہا ہیں، انہوں نے مناسک حج ادا کیے، اور اس کے بعد یہ تیزی سے منازل کو طے کرتے ہوئے امام علی مقام کے پاس آئے۔ اچھا، لیکن سالبیہ کی منزل سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ منزل زرود پر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ امام اگلی منزل میں موجود ہیں،
ہم نے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا جو کوفے سے آ رہا تھا، اچھا اور وہ کوفے سے آنے والے شخص سے انہوں نے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں. اس نے کوفے کے حالات بتائے اور انہیں انتہائی دکھ ہوا کہ جنہوں نے امام علیہ مقام کو بلایا ہے وہاں حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام کو وہاں نہیں جانا چاہیے، صحیح. اور اندوہناک خبریں بھی نہیں ملی. اس کے بعد یہ اگلے مقام پر پہنچے اور منزل سالبیہ پر آ کر امام علیہ مقام سے کہا کہ مولا ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام منزل سالبیہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اور اس وقت میں امام علیہ مقام سے کہا کہ مولا ہم آپ کو کوئی خبر دینا چاہتے ہیں. ابھی جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے ایک کوفے سے آنے والے شخص سے کوفے کے حالات معلوم کیے، اچھا تو جو حالات معلوم ہوئے ہیں وہ انتہائی اندوہناک ہیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں کہو. ابھی دیکھیے کہ فرزند رسول کی جرت کتنی بلند ہے، آپ کیا کوہ استقامت ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندوہناک خبر ہے. اور جب اس نے یہ دیکھا ان دونوں شخصیات نے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں بتاؤ، تو پھر انہوں نے سر کو جھکا کر کہا کہ مولا خبر اندوہناک ہے، اور کیا ہم یہیں بتا دیں؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے خیام سے تھوڑی دور ہمارے ساتھ چلیں تو پھر ہم وہاں پہ بتائیں. لیکن امام علیہ مقام جو جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جن سے جنگ کی گئی ہے، اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی کسی بھی خبر کو، چاہے وہ کتنی اندوہناک کیوں نہ ہو، میں کسی بھی خبر کو مخفی نہیں رکھنا چاہتا اپنے لشکر والوں سے. اور پھر ان لوگوں نے وہ خبر سنائی جو کوفے والے نے آ کر بتائی ہے. عبداللہ بن سلیمان اور منذر بن مشمل اسدی نے کہا کہ مولا اس آنے والے نے یہ بتایا ہے کہ جب اس نے کوفے کو چھوڑا تو اس وقت آپ کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کے لاشے کو کوفے میں پھرایا جا رہا تھا. ان کے لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے میں پھرایا جا رہا تھا اور منادی ندا دے رہا تھا کہ دیکھو جو حسین ابن علی کا ایلچی تھا، جو ان کا سفیر تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. اور ہانی ابن عروہ جنہوں نے حضرت مسلم کو اپنا مہمان بنایا تھا، ان کی لاش کے ساتھ بھی اسی طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے. اور مولا اتنی اندوہناک خبر کو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سامنے بیان کرو. آپ نے کہا ہاں. آپ نے 3 بار کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی کسی بھی خبر کو کسی سے مخفی نہیں رکھنا چاہتا. صحیح. دیکھیے اگر ہم دنیا کی جنگوں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو بھی کوئی فوج لے کر چلتا ہے، کوئی لشکر لے کر چلتا ہے، تو وہ منفی خبروں کو چھپاتا ہے تاکہ جو اس کی قوت ہے وہ قوت پراگندہ نہ ہو جائے. لیکن امام علیہ مقام جو جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جو خدا کے دین کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان جو خدا کے دین پر اپنی جان لٹانے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ افرادی قوت زیادہ سے زیادہ ہو. انہیں اس کی ضرورت ہے کہ جو آئے وہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ شہادت کے لیے ان کے پاس آئے. لہٰذا آپ کے سامنے جب یہ خبر سنائی گئی اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خبر سنائی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منزل سالبیہ وہ مقام ہے کہ جو لوگ حج کے موقع پر امام کے خطبے کو سننے کے بعد، کچھ لوگ جو امام کے ساتھ صرف اسی لیے آ گئے تھے کہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا، حکومت ہاتھ آئے گی، ہمیں بھی کوئی عہدہ ملے گا، وہ لوگ امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اور امام علیہ مقام حضرت مسلم کی خبر کو پانے کے بعد اپنے ساتھیوں اور اپنے محبت کرنے والوں سے اس خبر کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بتاؤ تم لوگوں کا رد عمل کیا ہے. اور اللہ رے ان ہستیوں کی قوت، ان کا جذبہ ایمانی کہ جو امام کے ساتھ مدینے سے آئے ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کے پائے استقامت میں کہیں کوئی لرزش نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل کب کوفہ پہنچے، پھر وہاں کس طرح اس تحریک کو چلایا ہے، پھر 18,000 لوگوں نے آپ کے دست حق پہ بیعت کی، اور پھر اس کے بعد کے کیا معاملات ہوئے. دیکھیے جب امام علیہ مقام کے پاس پہلا خط آیا تھا جب آپ مکے میں مقیم تھے، تو تاریخ نے لکھا کہ یہ پہلا خط ماہ رمضان کی آغاز کی تاریخیں تھیں جب پہلا خط آیا، اور پھر تواتر کے ساتھ خطوط آنے شروع ہوئے. پھر ایسے خطوط آئے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک خط پہ 4 لوگوں کے دستخط ہوتے تھے، اور ایک وقت میں یعنی ایک قاصد کئی خطوط، کہیں یہ لکھا ہے کہ سینکڑوں خطوط بھی ایک ساتھ آئے ہیں. اور اسی لیے ماہ رمضان کے آغاز میں پہلا خط آیا ہے اور 15 رمضان تک
12,000 خطوط کوفے والوں کے پہنچ چکے ہیں، اور ان خطوط کا مجموعی پیغام یہ تھا کہ مولا بنی امیہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور وہ احکامات الہی کو پامال کر رہے ہیں، مولا وہ حدود الہی کو پامال کر رہے ہیں، وہ خدا کے قوانین کو پامال کر رہے ہیں۔ اور پھر جب حضرت مسلم ابن عقیل کو امام علی مقام نے منتخب کیا اور بھیجا ہے، تو آپ نے جو خط لکھا تھا، یعنی آپ نے اس خط میں ان خطوط کا مجموعی مفہوم بھی لکھا تھا۔ صحیح۔ آپ نے جو خط لکھا تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ آپ نے کوفے روانہ کیا ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد، اور جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں، آپ نے ان کی عظمت بیان کی کہ خاندان رسالت میں حضرت مسلم ابن عقیل کا مقام کیا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ خط لکھا اور آپ نے اس میں لکھا کہ تمہارے خطوط میرے پاس آئے ہیں اور تمہارے آخری قاصد ہانی اور سعید آئے تھے، اور اب تمہارے خطوط کی تعداد 12,000 ہو چکی ہے، جس کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس آؤں۔ اچھا۔ اور ان خطوط میں اس طرح بھی لکھا ہوا تھا کہ مولا درختوں کے پھل پک چکے ہیں، دریاؤں کا ٹھنڈا پانی آپ کا منتظر ہے، مولا ہماری نگاہیں آپ کو دیکھنے کی مشتاق ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ امام نے فرمایا کہ اس خط میں آگے لکھا کہ میں مسلم کے ہاتھ یہ خط بھیج رہا ہوں، اور جب مسلم مجھے خط لکھیں گے تو پھر میں تمہاری طرف آنے کے لیے قدم بڑھا دوں گا۔ جب مسلم اس بات کا اظہار کریں گے کہ کوفے والے اس بات پر آمادہ ہیں۔ یہ خط لے کر حضرت مسلم بن عقیل پہنچے ہیں 15 رمضان کو۔ حضرت مسلم بن عقیل مکے سے امام کو الوداع کہہ کر چلے ہیں، اور 20 دن کا سفر طے کر کے 5 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر مقیم ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ نے امام کی اس تحریک کو چلایا ہے، اور پھر 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور پھر اس بیعت کے ہونے کے بعد آپ نے آقا امام حسین السلام کو خط لکھا ہے کہ فرزند رسول، ان لوگوں نے آپ کی مدد کی حمایت کر دی ہے، آپ کی مدد کے لیے آمادگی کا اعلان کر دیا ہے، فرزند رسول آپ جلد از جلد ان کی طرف آنے کے لیے قدم بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور امام علی مقام یہ خط پہنچا ہے، اور امام علی مقام نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرہ سے تبدیل کر کے آپ کوفے کی طرف چلے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ جب حضرت مسلم بن عقیل تقریباً یعنی 5 شوال کو پہنچے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفے میں پھرایا جا رہا تھا، اس سارے دوران میں حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام کی حمایت کے لیے لوگوں کو متحد کرتے رہے۔ اور اس وقت میں جب لوگوں نے یہ دیکھا، جو یزیدی فکر والے لوگ تھے، انہوں نے یزید کو لکھا کہ کسی اور کو بھیجا جائے۔ تو یزید نے کوفے کے گورنر کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، یعنی یہاں ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ ابن زیاد جو اپنی سفاکی میں مشہور ہے، اور ابن زیاد کو بھیجا گیا، تو ابن زیاد کیونکہ ظاہر ہے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اور حکومت کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی پریٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، لہٰذا ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ تو ابن زیاد کے لیے تاریخ نے لکھا کہ اس نے کوفے سے پہلے اپنے لباس کو تبدیل کیا اور بنی ہاشم جیسا لباس پہنا، اور اپنا حلیہ بنی ہاشم جیسا بنایا، اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور پھر کوفے میں داخل ہوا۔ اور جب ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے تو لوگ سمجھے کہ جیسے کیونکہ لباس ہاشمیوں جیسا ہے، طور طریقے کچھ اس نے ہاشمیوں جیسے بتائے، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید امام حسین السلام تشریف لے آئیں۔ تو لوگ والہانہ طور پر ابن زیاد کے قریب آ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے اسے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں، اور اس نے اپنے نقاب کو نہیں ہٹایا، اور وہ غور غور سے ان چہروں کو دیکھتا رہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو فرزند رسول کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ابن زیاد نے وہاں کی گورنری سمجھے ایکسیپٹ کی ہے اور نعمان بن بشیر کو ہٹایا ہے، تو اس وقت سے فوراً تاریخ نے لکھا کہ آل محمد کے چاہنے والوں سے قید خانوں کو بھر دیا گیا، اور پہلا خطاب جو ابن زیاد نے کوفے کی مسجد میں کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ تمہاری گردنوں کو جھکانے کے لیے میری تلوار کافی ہے، تمہاری ہمتوں کو پست کرنے کے لیے میرا تازیانہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی جو اندوہناک خبر تھی وہ امام تک پہنچی، اور اس کے بعد ان لوگوں کا کہ جو آپ کے رفقا تھے، جو
آپ کے اعزاء اقربا تھے، کیا رد عمل تھا، اور جو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے گھر والے ہیں، ان کی جو زوجہ، ان کے بچے، میں چاہتی ہوں یہاں ان کا بھی کردار آپ میرے ناظرین کو بتائیے۔ بالکل، ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر۔ ہم ذرہ بے حقیقت کیا سلام پیش کر سکتے ہیں جن کا جذبہ ایمانی اتنا بلند ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں دراصل امام اپنے ساتھ والوں کے چہروں پر سے نقاب اٹھا رہے ہیں اللہ اور زمانے کو دکھا رہے ہیں کہ دنیا دیکھ لے کہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے والے ایمان کی کن منزلوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ امام علی مقام نے اس اندوہناک خبر کو سننے کے بعد جب سب کو اس خبر سے آگاہ کیا تھا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں جو ایمان کی پرکھ ہوئی ہے تو وہ لوگ جو سلطنت کے لالچ میں یا مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے وہ لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ رے امام کے گھر والے، امام کے اقربا، بنی ہاشم کے لوگ، رسول خدا کے خاندان والے، ہزاروں درود، ہزاروں سلام ان ہستیوں پر۔ اتنی اندوہناک خبر سننے کے بعد اور یہ سننے کے بعد کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تھا، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، سر پاس رکھا گیا اور لاش کو اوپر سے گرایا گیا، پھر اس پر بس نہیں کیا گیا، آپ کی لاش کے پیر میں رسی باندھ کر پورے کوفے میں پھرایا گیا کہ دیکھو جو حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوگا اس کا انجام یہ کیا جائے گا۔ اس سب کو سننے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائیوں سے آقا امام حسین السلام نے اور اپنے گھر والوں سے کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ہزاروں سلام ہستیوں پر جو امام علی مقام کے ساتھ ہیں، اس جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہیں، جو امام کا قوت بازو بنے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ مولا ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم کی زوجہ، ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ سننا، اپنے شوہر کی شہادت اور شوہر کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی گئے ہیں، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم حضرت مسلم کے ساتھ گئے ہیں، اور ان 2 بچوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ بچے زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں۔ اور ایک ماں کے لیے یقیناً اس سے بڑی تکلیف دہ منزل کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں شاید ماں کے لیے بچوں کی موت کا سننا آسان ہے، لیکن یہ سننا اس سے بھی زیادہ کربناک تھا کہ حضرت مسلم شہید کیے جا چکے ہیں اور بچوں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ مگر ہمارا سلام ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بیٹی پر، ہمارا سلام ہو امام علی مقام کی بہن پر کہ اس کے بعد بھی آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، بلکہ کربلا کے میدان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا آغاز ہوا تو حضرت زوجہ مسلم آگے بڑھی اور کہا کہ ماں جائے یہ میرے 2 بچے، میں ان کو شہادت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو امام نے سر کو جھکا کر کہا کہ دیکھو ان 2 بچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ تو حضرت زوجہ مسلم نے بے اختیار کہا تھا کہ آقا وہ مسلم کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، ان 2 بچوں کو میں اپنی جانب سے آپ کی راہ میں شہید دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفر کربلا کا آغاز ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے ہیں، ان کی شہادت کی اندوہناک خبر امام علی مقام تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد کے واقعات، اس کے بعد کے حالات اور ان کا جو اندوہناک منظر ہے وہ ابھی ہم نے بیان نہیں کیا ہے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں اس پہ کلام کیا جائے، اور اس واقعے سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، اور وہ پیغامات ملتے رہیں گے، رہتی دنیا تک یہ ذکر جاری رہے گا، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس سے جو پیغامات نکلتے ہیں، جو میسیجز نکلتے ہیں، وہ آپ تمام تک پہنچائے جائیں۔ میری جو اسکالر میرے ساتھ یہاں حاضر و موجود ہیں، محترمہ شہرہ عباس صاحبہ، میں آپ کی ممنون ہوں، آج بھی بہت خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو آپ کی جانب سے رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہماری تو اوقات حیثیت ہے بھی نہیں، یہ ذکر جن کا ہے وہ ذات ہی اپنے آپ میں اتنی بلند و برتر ہے کہ برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت خوبصورت انداز تکلم اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک منزل اور اس سے جو منسلک واقعات ہیں وہ ہمیں سمجھا رہی ہیں میری بہن، اور ہم سیکھتے سمجھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔